موضوع الدرس التخويفات بأحوال الأمم الماضية وإثبات المعاد، سورة والفجر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ والفجر کی آیات ہیں، پہلے تو اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی جن میں فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد مطلق فجر ہے. ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں جو افضل راتیں شمار ہوتی ہیں. والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے جفت اور طاق کی، کیونکہ ساری کائنات جو ہے وہ جفت ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ وتر ہے. اور مجھے قسم ہے واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. اس کے بعد علی سبیل الاستفہام تنبیہ ہے کہ حل فی ذلک، ان چیزوں میں یہ جو قسم ہے کافی ہے عقل والوں کے لیے یا نہیں کافی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں احوال امم الماضیہ السالفہ. ایک بات اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ تعالی نے کافروں کو دنیا میں بحیثیت کفر کے کافر ہونے کے عذاب نہیں دیا. آخرت کا عذاب تو معین ہے کہ جو آدمی کفر پہ مر گیا اس کے لیے جہنم ہے، وہ تو بات اس میں تو کوئی شبہ نہیں. بات ہو رہی ہے عذاب دنیا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی سب مخلوق ہے، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اس کی مخلوق، اس کے بندے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اتنا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر اختیار ہی نہ ہو تو پھر جزا اور سزا کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا
اس کو ہوا سے خمس عطا فرمائے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو راستے کے بارے میں بھی بتلا دی کہ بھی یہ راستہ ایمان کا ہے اور یہ کفر کا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اسی لیے دوسرے مقام پہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فمن شاء منکم، اب جب چاہو جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر بنے، اللہ کو کیا ہے. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو جب یہ خود اللہ نے اختیار دے دیا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو کوئی دنیا میں کافر پیدا ہی نہ ہوتا. تو اس لیے کسی کو کافر ہونے کی وجہ سے پوری تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو کسی جگہ یہ نہیں ملتا کہ اس کو اس لیے اللہ نے عذاب دیا کہ وہ کافر تھے. اب جب عذاب دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کافر ہونے کے ساتھ وہ مجرم بھی بن گئے، انہوں نے اللہ کی زمین میں جرم کر کے فساد پھیلا دیا. انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ انبیاء کو ایذا پہنچایا، انبیاء کو قتل کر دیا. عقائد کے اعتبار سے انہوں نے کفر کیا، لیکن اعمال کے اعتبار سے انہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی طاقت تھی وہاں فساد پھیلایا. اب دیکھیں قوم لوط پہ عذاب آیا، کیوں آیا کہ انہوں نے لڑکوں سے بدفعلی شروع کی. اور یہ پہلا جرم ہے، یعنی کسی مرد کا کسی لڑکے سے نعوذ باللہ بدفعلی کرنا، یہ پہلا جرم ہے جو قوم لوط نے کیا. ان سے پہلے کبھی یہ جرم نہیں تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ گھناؤنا جرم جو ہے، یہ گندا جرم جو ہے، یہ گندی بات جو ہے حیوان میں بھی نہیں ہے. کبھی حیوان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. جب انہوں نے اس فاحشہ کو پھیلایا جس کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو کہا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو. اور دوسرے مقام میں فرمایا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے کسی انسان نے یہ کام نہیں کیا. یہ اتنا گندا جرم ہے، گھنونا جرم ہے. کوئی شریف آدمی اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن جب ان میں یہ جرم عام ہو گیا، پوری قوم اسی میں مبتلا ہو گئی. اور بھی ان کے اندر جرم تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہناتے تھے. اور ایک جرم ان کا یہ تھا کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، سڑکوں پہ مجلسیں لگا لیتے تھے، کوئی اجنبی لڑکا نکل گزرتا تو پکڑ لیتے، بدفعلی کرتے، ورنہ لوگوں کو چھیڑتے، سیٹیاں بجاتے، ان کو پتھر مارتے. اور ایک ان میں جرم یہ بھی تھا کہ وہ یہ جو گناہ کرتے تھے بدبخت، یعنی 5-5 10-10 آدمی مل کے ایک دوسرے کے سامنے گناہ کرتے. اور آج ٹھنڈے دل سے
غور کریں کہ یہ ساری بیماریاں امت محمد مصطفیٰ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال سابقہ دنیا میں کسی نے اس کام کو جائز نہیں رکھا. حضور کی امت میں ایسا فرقہ بھی پیدا ہوا، شیعہ جو ہیں وہ اس بات کو یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وضع غیر فطری کرنے کو وہ حلال سمجھتے ہو، کہتے ہیں جائز ہے. یعنی ایسا فرقہ بھی پیدا ہو گیا کہ اتنی بڑی فاحشہ، اتنا بڑا جرم جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو. تاکہ یہ گندگی مٹ جائے، ایسے وجود کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے اس کو کہا جی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس کا سارا بدن اس کی ملکیت ہے، لہذا اور نعوذ باللہ قرآن کو بدل ڈالا کہ انا شئتم، جیسے جاؤ جدھر سے جاؤ. تو پھر اللہ کا عذاب آیا. بعض قوموں میں عذاب کیوں آیا کہ انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی کہ لیتے تو زیادہ لے لیتے، دیتے تھوڑا دیتے. پیغمبر انہیں آ کے ان کو کہا کہ او فی الکیل، یہ بدبختو پورا پورا وزن دیا کرو لیا کرو، لا تنقصوا المکیال والمیزان، اس کو نہ گھٹایا کرو. لیکن وہ قوم مبتلا ہو گئی. جب مبتلا ہوئی پھر اللہ کا عذاب. اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھے، خدا دنیا میں کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے گناہ جو ہیں وہ آخری حدوں کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماننے سننے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور بعد میں اتنا بڑا ظلم کیا کہ یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالی نے یاد رکھو کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، ان کے واقعات کو قرآن میں زیادہ بیان فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکے میں رہنے والے لوگ جو تھے یہ وہاں سے گزرتے تھے اور ان کے نشانیاں ان کے سامنے آتی تھی. کیوں؟ یمن کا بھی سفر کرتے تھے، شام کا بھی سفر کرتے تھے. تو قوم عاد کے ٹھکانوں پر بھی گزر ہوتا تھا، سمود کے ٹھکانوں پہ بھی گزر ہوتا تھا، اور قوم لوط کے ٹھکانوں پہ بھی گزر ہوتا تھا. قوم لوط کا جو علاقہ ہے نا، جہاں آج کل جس ملک میں جس کو آپ اردن کہتے ہیں، یہی جگہ ہے. اور وہیں آج بھی وہ بحر المیت موجود ہے، یعنی ایسا پانی، ایسا دریا جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. جب اللہ کا عذاب آیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے بس کیا اکھاڑنی نیچے سے پانی نکل آیا. تو وہ پانی آج بھی ہے اور اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، وہ عذاب کا پانی. اور اسی طرح فرعون، کیونکہ فرعون مصر کا ہے اور عرب والوں کو مصر کے احوال کا پورا پورا پتہ ہے. مکے والے جیسے یمن کو جانتے ہیں، جیسے شام کو جانتے ہیں، عراق کو جانتے ہیں، مصر کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ مصر سے تو اسماعیل آئی ہے، مصر سے زوجہ اسماعیل آئی ہے، تو یہ سارے ان کے سامنے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور جو قومیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی، جہاں سے ان کا کبھی گزر ہی نہیں ہوتا تھا، ورنہ قومیں تو اور بھی بڑی برباد ہوئی. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتے ہیں تخویفات دنیاوی. مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تخویفات دنیاوی، یعنی ایسے واقعات بیان کرنا
جو دنیا میں گزرے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور ان افعال سے بچیں جن پہ اللہ کا عذاب آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے محبوب، خطاب حضور کو ہوتا ہے، مراد پوری امت ہوتی کہ الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے؟ یاد رکھو تارا رویت ہے، رویت سے مراد رویت بصری بھی ہوتی ہے اور رویت سے مراد رویت علمی بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ یعنی گویا کہ جب آپ گزرتے ہیں کہ ایک مکان کھنڈر بن گیا ہے، وہاں عذاب کی نشانیاں موجود ہیں تو آپ کو ہر چیز یاد آ جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے. اور قوم عاد جو ہے، یاد رکھیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے ان کو، عاد ارم بھی کہا جاتا ہے ان کو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ارم ان کے دادے کا نام تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ارم جو ہے ایک قبیلے کی شاخ تھی. تو قوم عاد الگ ہے، یاد رکھ لو، اور قوم سمود جو ہے وہ الگ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ پہلے ہر قوم کے لیے الگ پیغمبر آتے تھے. ایک قوم کا پیغمبر الگ ہے، قوم لوط کا پیغمبر الگ ہے، قوم عاد کا الگ ہے، قوم سمود کا الگ ہے، قوم شعیب کا الگ ہے. اور کبھی کبھی ایک قوم میں کئی انبیاء بھی آئے ہیں. جیسے سب سے زیادہ انبیاء جو ہیں بنو اسرائیل میں آئے ہیں. بنو اسرائیل سے مراد یاد رکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت کا نام یعقوب بھی تھا، اسرائیل بھی تھا. اور کبھی ایک وقت میں بھی دو دو تین تین پیغمبر آئے. جیسے کہ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی آئے. اور اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے تو ساتھ حضرت ابراہیم الخلیل بھی موجود ہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ایک خاندان میں سے، یاد رکھو کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں سب برحق ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. جتنے پیغمبر بعد میں آئے ہیں سب ذریت ابراہیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں. حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف ہیں. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ. یہ شرف جو ملا ہے تو یاد رکھیں کہ صرف آپ کو ملا ہے. پہلے امتیں بھی الگ الگ تھیں، نبی بھی الگ الگ تھے. جب میرے مدنی کی باری آئی تو ساری کائنات کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ. اور اب امت بھی ایک.
اس کو حضور نے وضاحت بھی فرما دی کہ انا آخر الانبیاء انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کہ نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں انبیاء کی آخر ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، میں آخری نبی اور تم آخری امت، تمہارے بعد بھی تو اب کوئی امت نہیں ہے۔ اور پہلے انبیاء کی نبوت ایک قوم کے لیے تھی، ایک زمانے کے لیے تھی، وہ دور گزر گیا تو اور پیغمبر آ گئے، لیکن حضور کی نبوت جو ہے وہ عالمین کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب حضور کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ نبی ہے۔ باقی جو دھوکہ دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن وہ آپ سے پہلے نبی تھے، آپ کے بعد ان کو نبوت نہیں ملی۔ اور جب آخر زمانے میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ بحیثیت امتی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور قوم عاد جو ہے، یاد رکھو، یہ بڑی عجیب قوم تھی کہ ان جیسی طاقت والے، قوت والے، ڈیل ڈول والے کوئی اور قوم پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر ان کو اللہ نے صحت بھی دی، طاقت بھی دی، دولت بھی دی کہ سب سے بڑے بڑے اونچے محل بنانے والے یہ قوم عاد تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے کہ جیسے دیکھا اب حرم میں کتنے ستون ہیں، آدمی گن ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے وہ ستونوں والے کہلاتے تھے کہ ان کے محل بہت تھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان کی صفت تھی کہ پہلے وہ زمین سے پلر نکالتے تھے، عمود نکال، پھر عمود کے اوپر جا کے عمارتیں بناتے تھے اونچی اونچی۔ لیکن اس قوم نے جب اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ اس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام۔ اور میرے مالک کی قدرت کے نرالے فیصلے ہیں کہ اتنی شدید قوم ہے، عذاب کس چیز سے دیا؟ ہوا سے، کہ ہوا لطیف ہے، لیکن وہ ہوا اللہ نے ایسی بھیجی کہ پوری 7 راتیں اور 8 دن کے لیے ان پہ اللہ نے ہوا بھیجی، اور ہوا بھی اتنی شدید اور اتنی ٹھنڈی۔ اب چونکہ وہ لوگ بھی بڑے طاقتور تھے تو ان لوگوں نے یہ کیا بھی ایک دوسرے کو رسے ڈال لو اور اپنے آپ کو پتھروں کے ساتھ باندھ لو تاکہ ہوا جو ہے ہمیں اکھاڑ نہ سکے، ہوا سے اکھڑ نہ جائے ہم۔ لیکن وہ تو اللہ کے عذاب کی ہوا تھی نا، تو ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جاتی تھی اور پھر گردن کے بل گراتی تھی۔ اور اللہ نے باقاعدہ اس کا منظر قرآن میں بیان فرمایا، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس قوم کو جب عذاب آیا تو آپ دیکھیں وہ قوم ایسے مردہ پڑی تھی جیسے کہ کوئی ٹونڈ منڈ کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، لمبے قد کے تھے نا، اور گردنیں تو ٹوٹ گئی نا، باقی تو بس تنا ہی پڑا ہوا ہے نا۔
اور اسی کو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور. اللہ کی یاد رکھو جتنی ہوائیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں. 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب کے لیے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے غزوہ احزاب کے موقع پر باد صبا بھیج کے میری مدد فرمائی. جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا کافروں نے اور سارے قبائل جمع ہو گئے، اسی موقع پر حضور کی نماز قضا ہوئی. اسی موقع پر حضور نے وہ خندق کھدوائی جس کی آثار اب بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، تاکہ وہ خندق کو عبور کر کے نہ آ سکیں. اگر کوشش کریں تو تینوں سے چلنی کر دیا جائے. تو حضور تہجد کے وقت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا مولا اب تیری مدد کے سوا ہمارا کون؟ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نبیوں کی مدد کروں گا، تو میرا اللہ آج اپنا وعدہ پورا فرمائے. اللہ کی شان یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا ابھی پتہ کرو قوم کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قوم کہاں؟ وہ تو رات ہوا چلی ہے اور ان کے خیمے بھی اکھاڑ کے لے گئی، جانوروں کو بھی پھینک دیا، تو بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح قوم عاد پہ ہوا آئی، اور ان کے بعد جو قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ بھی بڑی زبردست قوم تھی. پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے گھر بنا لیے. یہ نہیں تھا کہ وہ اینٹیں لے کے گھر بنائیں، پتھر کاٹ کے گھر بنائیں، نہیں، خود پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنا لیے. اب اندازہ کریں وہ کتنے محفوظ گھر ہوں گے. جو پہاڑ ادھر ہر طرف سے پہاڑ اندر گھر بن گئے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ اکبر، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، انہوں نے آ کے صرف چیخ ماری، آواز سے سارے مر گئے. اس لیے اللہ دکھلاتے ہیں کہ مکے والوں تم کوئی عاد سے بڑے نہیں ہو، سمود سے بڑے نہیں ہو، ان کے احوال پہ نظر ڈالو، میرے مدنی کی مخالفت چھوڑ دو. اور قوم سمود کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. یاد رکھو فرعون لقب ہے کہ مصر کے جتنے بادشاہ آتے تھے نا اس زمانے میں وہ سب فرعون کہلاتے تھے. جیسے یمن کے بادشاہ تبع کہلاتے تھے، فارس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، اور روم کے بادشاہ جو تھے وہ کیسر کہلاتے تھے. یہ لقب تھے ان کے. حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ نجاشی کہلاتا تھا. کوئی ایک فرعون نہیں آیا، کئی فرعون گزرے. وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون میخوں والا. میخ والے سے مراد علماء نے 2 باتیں لی ہیں، یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ وہ بدبخت جب اپنے دشمنوں کو عذاب دیتا تھا تو ان کو دیواروں کے اندر کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا، یا زمین پہ لٹا دیتا تھا اور ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا. زندہ انسان کے ہاتھ میں میخیں ڈالی جائے.
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وہی فرعون کا عذاب تمہاری اس امت میں بھی آیا کہ لوگ اپنے دشمنوں کو ڈرل کرتے ہیں مشین کے ساتھ۔ لوگ اپنے دشمنوں کی کھال اتارنے کے لیے استری گرم کر کے جیسے کپڑے بھی استری کرتے ہیں ایسے چمڑا اتار لیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ اس کا بہت بڑا لشکر تھا، اور جب لشکر جاتا تھا تو صاف بات ہے خیمے بھی جاتے تھے، اور خیمے جاتے تھے تو پھر میخیں بھی جاتی تھی تاکہ خیمے لگائے جائیں اور گاڑے جائیں۔ اب ان سب کا ذکر کر کے اللہ نے آگے ایک لفظ میں ساری حقیقت سمجھا دی، اور میں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، حد سے گزر گئے، اور اللہ کی سرزمین میں فساد پھیلا دیا۔ جیسے آج دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، کتنے ملک ہیں، کتنے شہر ہیں جہاں قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے۔ ہر طرف ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے طاغوت ننگا ناچ رہا ہے، اور جانوں کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، بوڑھوں کی پرواہ نہیں، بے گناہوں کی پرواہ نہیں، کوئی تمیز نہیں کہ یہ نیک ہے، نمازی ہے، کوئی ہے نہیں، سب اڑاؤ۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے حد کر دی، تجاوز کر دیا اور زمینوں میں فساد پھر فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے پھر ان پر بھی عذاب کا کوڑا برسا دیا کہ مختلف عذاب آئے، مختلف عذابوں سے اللہ نے ان قوموں کو ہلاک فرمایا۔ اور عذاب ایسے تھے، سب بڑا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، انڈیل دینا، اور صوت کا معنی ہوتا ہے کوڑا۔ سب علیہم ربک، پھر تیرے رب نے ان پر کوڑا برسایا، اور کوڑے عذاب کے کوڑے۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، کیونکہ تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز کے دیکھنے والا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مرصاد کا اصل معنی ہوتا ہے گھات لگانا، یعنی گویا کہ اللہ کی ذات جو ہے اس نے بھی اپنے علم سے گویا گھات لگا رکھی ہے کہ کون حد سے بڑھتا ہے۔ ہر چیز چونکہ اس کے علم میں ہے، تو ان آیات میں امم سالفہ کے واقعات ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ حضور کی امت کو تنبیہ کی جائے کہ تم بھی ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی قسم کے قوموں کے عذاب برسنے شروع ہو جائیں۔ لیکن سب کچھ پڑھنے کے باوجود، سارا قرآن پڑھنے کے باوجود، ساری حضور کے فرمان سننے کے باوجود، آج بھی حضور کی امت جو ہے ہر اس برائی میں مبتلا ہے جو پہلی قوموں میں تھی۔ پہلی قوموں میں ناب تول میں کمی تھی، آج بھی موجود ہے۔ پہلی قوموں میں سود خوری عام ہو گئی تھی، آج بھی موجود ہے۔ پہلی قوموں میں فحاشی عریانی اور زنا عام ہو گیا تھا، آج بھی عام ہے۔ پہلی قوموں میں لواطت آ گئی کہ مرد مرد سے بدفعلی کرتا تھا، آج بھی ہو رہی۔ اور کافر تو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ باقاعدہ لڑکوں سے شادی ہوتی ہے۔ ابھی تازہ خبر آئی تھی، 2 لڑکیوں نے آپس میں شادی کی ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا،
باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو ان پہ عذاب ہی یہ اس کا منشا ہے، وہ جلدی پکڑ لے یا مہلت دے دے۔ فرعون کو کتنا عرصہ مہلت ملی؟ بنو اسرائیل کا 70,000 بچہ ذبح کرا دیا۔ نمرود کو کتنا عرصہ مہلت ملی؟ قوم عاد و سمود کو کتنا عرصہ؟ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بس اگر آج گناہ ہوا تو اللہ کی مرضی ہے فوراً پکڑ لیں، مرضی ہے مہلت دے دے، مرضی ہے دنیا میں نہ پکڑیں آخرت میں عذاب دے۔ اس لیے ان واقعات کو سامنے رکھ کے پھر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا عقل والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ یقینی بات ہے کہ کافی ہے، لیکن اللہ ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہے سونا، لیٹنا، اگر نیند نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، حضرت بلال آتے اور پھر اس کے بعد حضور تشریف لے جاتے۔ ایک ہے کہ سو جانے کا معنی ہے کہ اس کو نیند بھی آ جائے، یا ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور نیند آ جائے تو پھر وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب تک دوبارہ وضو نہ کرے نماز جائز نہیں ہے۔ صرف لیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی ہے تھک گیا، کمر سیدھی کر لی، سو گیا، لیکن جاگ رہا ہے، نیند نہیں آئی۔ اگر اس پہ نیند غالب آ جائے تو اب اس کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ عالم میری کوئی ہوا نکلی ہو، وہ تو نیند میں ہے۔ اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے نیند کر رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ٹیک لگا گیا اور سو گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ عالم، اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ رفع یدین کیوں نہیں ہے؟ حدیث مبارک ہے کہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ یعنی 1400 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ مسئلے تم سے حل نہیں ہو سکے۔ اللہ کے بندے، حدیث میں رفع یدین کا ذکر بھی ہے، نہ کرنے کا ذکر بھی ہے، لہذا ایک مجتہد نے اس کو لے لیا ہے کہ اس کو لینے میں جھگڑے والی بات کون سی ہے؟ بلا وجہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کو انہی مسائل پہ لڑایا جاتا ہے، کتنی بدقسمتی۔ بھائی تم لوگ سارے مل کے یعنی کوشش کرو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز پڑھ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، الحمدللہ، نہیں کر رہا تو عبداللہ بن مسعود کی حدیث موجود ہے، نہیں کر رہا۔ اور پھر اگر تم نے تحقیق کرنی ہے تو تمام کتابیں موجود ہیں، سنن ترمذی موجود ہے، سنن نسائی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق موجود ہے۔ اس میں کتاب الصلاۃ کا باب کھول کے دیکھ لیں، ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ جھگڑے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پر اعتراض کرو، یہ غلط بات۔ کعبۃ اللہ کی تصویر لی جائے یا حرم شریف کی تصویر لی جائے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ یعنی ذی روح چیز نہ ہو، جاندار چیز نہ ہو، انسان نہ ہو، حیوان نہ ہو، غیر جان چیزیں جتنی ہیں، بلڈنگیں ہیں، مکان ہیں، حرم ہے، کعبہ شریف ہے، لے سکتے ہیں۔
اکثر لوگ حرم شریف میں نمازی کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، اچھا وہ گزر گیا تو میں بھی گزر جاؤں، وہ گزر گیا تو میں بھی گزر جاؤں، حالانکہ بالکل منع ہے۔ صرف طواف والوں کو اجازت ہے کہ وہ طواف کرتے رہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چونکہ حرم میں ماشاءاللہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سب لوگوں نے جانا بھی ہوتا ہے اور بعض کی ڈیوٹی ہے، بعض کی گاڑی آنے والی ہے، تو پھر ایسے گزرے کہ سجدے والی جگہ پر تیرا پاؤں نہ آئے، اس سے دور ہو کے گزر جائے۔ اذا انه نام نومة صحيحة لازم اذا قام من النوم يتوضأ ويصلي، اما اذا مجرد يعني انه وضع ظهره على الارض ولكن ليس بنائم فلا شيء عليه۔ میرا بھائی عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا، آپ نے عمرہ کر لیا، خدا کا شکر کرو، چلے جاؤ، جب اللہ توفیق دیں گے پھر حج کر لینا۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام جب قرات سری کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بعد حدیث رسول اللہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ من کان لہو امام، جس کا امام ہو فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا، وہ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم امام کے تابع ہیں، امام کی قراءت ہماری قراءت، جیسے امام کی غلطی ہماری غلطی ہو جاتی ہے، مثلا امام سے غلطی ہو گئی، امام سجدہ سہو کرے گا، ہم نے تو غلطی نہیں کی ہے لیکن ہم بھی سجدہ سہو کریں گے کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ امام نے سجدہ تلاوت کیا ہے، ہم دور تھے، ہم نے نہیں سنا، لیکن جب نمازی سجدے میں ہم بھی سجدے میں جائیں، کیونکہ ان مقتدی جو ہے وہ امام کے ہر حال میں تابع ہے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے امام کا وضو ٹوٹ گیا اور نماز چھوڑ دی تو ہماری نماز بھی ختم ہو گئی، حالانکہ ہمارا وضو تو نہیں ٹوٹا، تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء، ان میں فاتحہ نہ پڑھے، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان میں فاتحہ پڑھا کرے۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں جہری ہوں یا سری ہوں، ہمیں حکم ہی یہ ہے کہ امام کی اتباع کریں۔ ایک بیمار عورت کا حمل ضائع کرا دیا جائے، بالکل نہیں کرانا چاہیے۔ پہلے بیمار ہے پھر حمل ضائع کرانے سے اس کی موت کا خطرہ ہے، حمل گرانا بالکل حرام ہے، لیکن اگر چند سیکا ڈاکٹر مسلمان صحیح لوگ جو ہیں وہ فتویٰ دیں کہ بھی گرانا لازمی ضروری ہے تو پھر اضطرار کی حالت میں جائز ہے۔ کہتے جی کہ یہاں جو علماء ہیں یہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے، تمام عدالتوں میں قضات ہیں، قاضی ہیں، امام ہیں، ماشاءاللہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی عامل بھی سنت ہیں، اور تمام ائمہ یاد رکھو عامل بھی سنت ہوتے ہیں، کوئی امام اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، جو قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے بس وہی مذہب ہے، وہی راستہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ اجتہاد تو تب ہوگا جب وہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ہو، اجماع صحابہ میں نہیں ملا،
تب مجتہد اجتہاد کرتا ہے. باقی نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے. الحمدللہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، الحمدللہ اصول دین میں تو ان کا کوئی جھگڑا نہیں. خدا کے بندے اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے نا. کہتے جی کہ اگر ہمیں کسی نے کہا کہ مدینے پاک میں ہمارے سلام عرض کریں، بالکل کریں. اپنے کرتے ہو تو اوروں کے بھی کر سکتے. داڑھی رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مشت ہو. اگر قبرستان کی زیارت کریں تو وہاں ہم ان کے لیے دعا اور قرآن بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرائے پر نہ پڑھوائیں، خود پڑھا کرو. بڑا آدمی مر جائے نا جی تو خیمے لگ جاتے ہیں قبروں پہ اور حافظوں کو پیسے دے کے بٹھا دیا جاتا ہے. غریب مر جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں قبر کہاں ہے. حالانکہ اسی لیے دعائیں جو ہیں اسلام کی وہ سب کے لیے ہیں. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سب کے لیے. اگر جمعہ کا دن ہو اور عید ہو، بالکل عید بھی پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے. اگر ایک آدمی پاکستان سے جدہ آ رہا ہے، اس کے جدے میں رشتہ دار ہیں، اگر وہ نیت جدے کی کر کے آ رہا ہے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. جدے میں رہے، جب جدے میں فارغ ہو 2-4 دن 10 دن کے بعد عمرہ کرے، کوئی بات نہیں. لیکن میقات کا عمرہ تو نصیب نہیں ہوگا نا، اس سے تو وہ محروم ہو گیا نا بیچارہ. تو ایسا کیوں نہ کرے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے، مکے میں عمرہ کرے، پھر رشتہ داروں کے پاس چلا جائے جدے میں. رشتہ داروں کا ملنا مقدم نہ کرے، اللہ کے گھر کو آنا مقدم کر دیں. رشتہ دار تو نہیں بھاگ جائیں گے نا. اگر 1 گھنٹہ بعد میں آپ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا. میں نے تو اپنے بال کٹوا لیے، بیوی نے کہا کہ بعد میں کٹوا لوں گی، لیکن وہ بھول گئی اور ہم جدے چلے گئے، بال نہیں کاٹے. تو ماشاءاللہ جناب، پہلے تو اس کے بال کاٹو، پھر ایک بکری دم بھی ادا کرو. بال حدود حرم میں کاٹنا ضروری ہے. عمرے کا ہر کام حرم میں ہوتا ہے. طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، حلق اور قصر بھی حرم میں. باہر کرو گے تو دم پڑ جائے گی، اور جب تک وہ بال نہ کاٹے وہ گویا احرام میں ہے. تم جتنی دفعہ ملو گے بیوی کو دم اور پڑتی جائے گی. تم نے کو مذاق سمجھا ہوا ہے عمرے کو کہ مرضی آئی باندھ لیا، مرضی آئی بال کٹا لیے، مرضی آئی نہ کٹائے. صدقہ نہیں، ایک بکری دم مکے کے اندر حرم میں آ کے مکے میں ذبح کرو اور تقسیم. پہلے بال تو کاٹو اس کے، اصل مصیبت سے تو نکالو اس کو. اگر ہم سنت پڑھ رہے تھے، نماز کھڑی ہوگی پوری کر کے مل جاؤ. اور مثلا 4 رکعتوں کی سنت تھی، 2 میں سلام پھیر کے جماعت میں مل جاؤ، بعد میں پڑھ لو. سفید رنگ کے علاوہ اور رنگ کا کپڑا بھی مرد پہن سکتا ہے، کوئی منع نہیں. صرف سرخ رنگ پہننا منع ہے، اور سیاہ رنگ بطور ماتم کے پہننا منع ہے، ورنہ آگے پیچھے پہن سکتا ہے. حضور پاک کو سفید رنگ پسند تھا، محبوب تھا یعنی. ورنہ حضور پاک نے برود یمانی، یمن کی چادریں پہنی ہیں. حضور پاک نے بھی حلہ پہنا ہے، اس کے اندر سرخ لکیریں تھیں. اب بھی پابندی ہے، لیکن تم فوٹو نکالنے والے زیادہ ہو گئے ہو نا. اب کس کس کو ماریں؟ اگر مارے کہیں گے دیکھ جی مارتے ہیں.
مجھے نہیں پتا آپ سے مکی زندگی ہم جی رہے ہیں، مدنی زندگی کب جیئیں گے؟ آپ کون سی مکی زندگی جی رہے ہیں؟ آپ کا کوئی کافروں سے مقابلہ ہے کہ مکی زندگی جی رہے ہیں؟ آپ کا مشرکین سے کوئی مقابلہ ہے؟ آپ تو مزے کر رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی کون سی مکی زندگی ہے؟ مکی زندگی میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، مکی زندگی میں پتھروں پہ لیٹنا پڑتا ہے، مکی زندگی پہ سولیوں پہ لٹکنا پڑتا ہے، مکی زندگی کے دشمنوں کا قدم قدم پر مقابلہ. تم کون سی مکی زندگی گزار رہے ہو؟ سبحان اللہ. مکی زندگی اور بدری زندگی تمہارے تو بابا ماشاءاللہ چاروں ہاتھ وہ کہتے ہیں نا جی گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے. تمہارا کیا ہے؟ تمہارے تو ماشاءاللہ روز حلوہ ہے، کبھی عرس شریف ہے، کبھی حلوہ شریف ہے، کبھی جناب کل شریف ہے، کبھی جساد جمعرات شریف ہیں، پھر چالیسواں شریف ہے، پھر رجبی شریف ہے، پھر محرم شریف ہے، پھر امام جعفر کے کونڈے شریف ہیں. تم تو کھانے پینے کا مذہب ہے. تمہارا مکی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ مکی زندگی بلال نے گزاری ہے، میرے بدری نے گزاری ہے. تمہاری کہاں مکی زندگی ہے؟ تم تو پیدا ہی کھانے پینے کے لیے ہوئے ہو. محرم کے بغیر اگر عورت طواف کرے بالکل ہو جاتا ہے. طواف میں تو ضروری نہیں کہ محرم ہاتھ پکڑ کے رکھے، ویسے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن عورت اکیلے بھی طواف کر سکتی ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جتنے دن مکے میں رہیں افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. کیا مانا؟ مثلا عمرے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف میں لگے تو یہ زیادہ افضل. عمرہ وہ افضل ہے جو میقات سے کیا جائے، جو اپنے ملک سے کیا جائے، مدینہ منورہ سے کیا جائے، طائف سے جا کے احرام باندھا جائے، جوفہ سے جا کے احرام باندھا جائے، یلملم سے جا کے احرام ہو تو پھر میقات کا عمرہ ہے. یہ عمرہ جائز ہے. جیرانہ سے کرو، مسجد عائشہ سے کرو، مسجد عرفات سے کر لو، حد حرم کے باہر جہاں سے مرضی آئے احرام باندھ کے آ جاؤ. کہتے ہیں جی کہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. تو یہ ان سے بھی بڑے کافر ہیں نا. وہ بیٹا بنا رہے تھے، انہوں نے تو خدا کو ٹکڑے کر دیا. خدا ٹکڑے ہوتا ہے؟ اچھا، ان میں سے جو بعض لوگ عیسائی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ہے یعنی اللہ کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے آدمی کسی کو محبوب کہتا ہے، کہتے ہیں تم میرے بیٹے ہو. اللہ نے آپ کو پیار سے بیٹا بنایا ہے، وہ بیٹا نہیں ہے حقیقی. لیکن نور والے تو حقیقی مانتے ہیں، یہ تو ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ان میں تو پھر بھی تعویل کی گنجائش ہے. ان میں کیا تعویل کی گنجائش ہے کہ اللہ کا نبی نور ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور نور من نور اللہ ہے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. بس پتہ نہیں 1400 سال گزر گئے کلمہ شریف پڑھنے ہوئے، ابھی تک ان کو پتہ نہیں لگا نور والے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ بشر والے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا خدا کے بندے، انبیاء بشر ہوتے ہیں، ولد آدم ہوتے ہیں. جو انبیاء کی بشریت کا منکر ہو وہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے، نبی کے فرمان کا بھی منکر ہے. حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، اگر مجھے نماز میں بھول لگ جائے تو مجھے پیچھے سے یاد دلایا کرو. کسی کو اپنا مرشد بنائیں، بیعت کریں، بالکل کرو، ہم تو قائل ہیں، لیکن مرشد وہ ہو جو مرشد ہو. وہ خود اگر بے دین ہو، اہل بدعت ہو، اہل اہوا ہو، تو اس کا کوئی پیر بنانے کا کیا مطلب؟ مرشد کا معنی ارشاد کرنے والا، حق کا راستہ دکھلانے والا. جو خود بھٹکا ہوا ہے تو دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ وہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا، ایک پیر کے پاس ایک بندہ گیا اور نام سنا تھا نا، نام تو ہوتے ہیں نا پیروں کے. اس نے کہا میں جا کے برش میں آیا بیعت کروں. وہ آیا حضرت کے پاس رہا، صبح کو آیا، رات گزاری، صبح کو اس نے کہا حضرت اجازت میں جا رہا ہوں. اب نے میں بھی کیسے آئے تھے اللہ کے بندے؟
انہوں نے کہا جی میں آیا تو تھا آپ کی بیعت کرنے کے لیے، لیکن میں نے کل دیکھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا۔ میں نے کہا جس بدبخت کو نبی کے گھر میں جانا ہی نہیں آتا اس کو نبی کی باقی باتیں کیا آتی ہوں گی؟ چلے آتا السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ چلو اس کو تو بائیں دائیں کی پتہ نہیں غلطی بھی ہو گئی ہو، ہمارے پیر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو کہتے ہیں جی اللہ کو ملے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا تمہارے بعض پیر ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ مکے میں آگے کہتے ہیں وہ حرم میں نہیں آتے جماعت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ بھائی حضرت آپ حرم میں نہیں تشریف، نے کہا یار عجیب بات ہے، حضرت عبد القادر جیلانی آگے یہاں مجھے نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ایسے پیر بھی آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، دیکھنے سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے پیر بھی آپ نے دیکھے تھے کہ جی حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو کیسے ٹکٹ لے کے دی تھی؟ یار خدا کا خوف کرو، لوگوں سے پیسے لینے ہیں تو جھوٹ بولنے کے اور بھی تو کئی طریقے ہیں نا، نبی پر تو نہ بولو۔ لیکن قوم ہے ماشاءاللہ پیر ہیں۔ جہاد جناب اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے جب کافر ہمارے ملک پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، ہاں جی کلام کیا تھا، سورت نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کلام جو ہے کاف کعبے والے سے لکھا جاتا ہے، تم نے 2 نقطے والے کاف سے لکھا ہے اور مسئلہ پوچھ رہا ہے تکلیم کا، اور کیا علاج ہے بھائی؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ مکی صاحب ناراض نہیں ہوتے، تمہاری بے وقوفی مجبور کر دیتی ہے، تمہیں لفظ کلام اور قلم کا لکھنے کا وانا بھی نہیں آتا۔ اللہ کے بندے وہ تو والقلم جو ہے نا وہ تو 2 نقطے ہوتے ہیں، کلام جو ہے کلمۃ کلام کلم اللہ تکلیما کلمہ ربہ، تو قرآن تو کم سے کم پڑھ لیا کرو، پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ منکرات دعا سے ختم ہوں گے یا دوا سے؟ دونوں چیزوں سے۔ طاقت ہے تو دوا کرو ورنہ دعا کرو۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، کافی طواف بھی کیے ہیں، بیمار ہو گیا، طواف وداع نہیں کیا اور چلا گیا۔ عمرے والے کے لیے طواف وداع ہوتا ہی نہیں اللہ کے بندے۔ طواف الوداع حج والوں کے لیے واجب ہے، عمرے والوں کے لیے واجب ہی نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ طواف الوداع کر کے جائیں، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ مجھے کہتا ہے جی کہ صفا مروہ کے چکروں میں شک ہے، تو جو تمہارا گمان غالب ہو اسی پہ عمل کرو۔ اگر تمہیں زیادہ گمان ہے کہ 6 ہیں تو ایک اور کر لو، زیادہ گمان ہے کہ میں نے تو 8 کر لیے چھوڑ دو۔ یہ تمہارا کام ہے، مولوی تو نہیں بتا سکتا نا۔ احرام کھول کر بال نہیں کاٹے، پہلے بال کٹواؤ پھر ایک بکری دم ادا کرو۔ بال بھی نہیں کاٹے، ماشاءاللہ بیوی سے بھی ہم بستری ہو گئی، ماشاءاللہ 2 جرمانے ہو گئے، ایک اس کی دم میں ایک اس کی دم۔